بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی منصور حلاج نے بھی تو کہا تھا انا الحق، حالانکہ اختلافی بات ہے، چلو ہم مان لیتے انہوں نے کہا۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا نا، سبحانی ما اعظم شانی، کہ میری شان کتنی بلند ہے، پاک ہے، اور میری شان کتنی عظیم ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور بھی اقوال ایسے، تھوڑا سا فرق سمجھانے کی میں فرق کر رہا ہوں میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو بزرگان دین جن کے بارے میں باتیں منسوب ہیں، انہوں نے ہوش میں کبھی بھی یہ نہیں کہا، یہ حالت سکر میں تھے، مدہوشی کے عالم میں تھے، اور جب ان کو ہوش آیا انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور دوسرا بڑا فرق کیا ہے، ان بزرگان دین کے اقوال کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے کس نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ فرق ہے۔ حق ہونے کا تو دعویٰ کر دیا، قادر ہونے کا تو دعویٰ کر دیا، اپنی شان کی عظمت کا دعویٰ تو کر دیا، اپنی شان کی پاکیزگی کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن رب ہونے کا دعویٰ کسی بزرگ نے نہیں کیا، کہ رب ہونے کا دعویٰ فرعون کا شعار ہے، اولیاء کا شعار نہیں ہے۔ اولیاء کا تو معاملہ الگ ہے، اولیاء کرام کا وہ تو سب کچھ فراموش کر چکے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو بھی فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت میں ایک دو چھوٹی سی بات میں سمجھا دوں آپ کو میں، کہ جب بندہ عشق میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے، میں اس میں رہتی نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں شعر ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، رانجھا رانجھا کر دے میں آپ بھی رانجھا ہوئی، کہ رانجھا رانجھا کرتے کرتے میں خود ہی رانجھا ہو گئی۔ مجنوں سے پوچھا، اے مجنوں تو نے کیا لیلا کو دیکھا ہے؟ کہ لے کون لیلا؟ لیلا تو میں خود ہوں۔ تو وہ عشق کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ تو میں ہو جاتا اور میں تو ہو جاتا، لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے۔ رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے، لیکن بندے کی یہ کیفیت عشق میں ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔